علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، اس سے پہلے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آؤ نبی کی نماز سیکھیں کہ سیریز میں اس ویڈیو میں ہم جانیں گے رکوع کا بیان۔ جب قیام اور قرات کے بعد رکوع کی باری آتی ہے تو مسئلہ آتا ہے رفع یدین کا، کہ رکوع میں جاتے وقت رفع یدین کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ اس سلسلے میں ہمارے لیے اتنا جان لینا کافی ہوگا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة واذا كبر للركوع واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ايضا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت کے مطابق عبداللہ بن عمر کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھاتے تھے نماز شروع کرتے وقت، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت۔ یہ تین مقام اس روایت میں رفع یدین کے سلسلے میں موجود ہے جو صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ صحیح بخاری میں 735 نمبر کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں 390 نمبر کی حدیث ہے۔ نمبر تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو سکتا ہے، لیکن 390 صحیح مسلم میں اور 735 صحیح بخاری میں۔ میں بار بار اس کو اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس کو لوگوں نے اختلافی مسئلہ بنا دیا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صحیح حدیث اور تقریباً اس کی حدیثیں متواتر ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح الباری جو صحیح بخاری کی مشہور شرح ہے اس میں بیان کیا ہے کہ رفع الیدین کی روایت بیان کرنے والے صحابہ کی تعداد تقریباً 50 ہے۔ کتب احادیث میں ان کی حدیثیں ملاحظہ کی جا سکتی ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رفع یدین کی روایت صحابہ کرام کی اتنی بڑی جماعت نے بیان کی ہے کہ شاید اس سے زیادہ تعداد نے دوسری کوئی حدیث روایت نہیں کی۔ تعجب کیجیے گا، یہ نیل الاوطار میں یہ بات موجود ہے۔ اسی طرح سے امام حاکم، امام ابو القاسم ابن مندہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ ہمیں کسی ایسی سنت کا پتہ نہیں جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت پر چاروں خلفائے راشدین یعنی ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی بن ابی طالب اور سارے عشرہ مبشرہ، وہ سارے صحابہ جن کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دی گئی تھی، اور دیگر بڑے بڑے صحابہ کرام متفق ہوں۔ کسی اور سنت پر اتنی بڑی تعداد اور عشرہ مبشرہ یا خلفاء راشدین یا بڑے صحابہ کی جماعت متفق نہیں ہے جتنا رفع یدین، اگرچہ وہ خود دور دراز ممالک میں پھیلے ہوئے تھے، سوائے اس سنت کے یعنی رفع یدین کی سنت کے علاوہ کوئی اور سنت کہتے ہیں کہ امام ابو القاسم اور امام حاکم کہ ہمیں نہیں پتہ۔ اسی طرح سے تکبیر تحریمہ اور رکوع کو جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع یدین کا ذکر کرنے کے بعد شیخ مجدد الدین محمد بن یعقوب فیروز آبادی کا قول نقل کیا جاتا ہے کہ تحقیق ان تین جگہوں پر رفع یدین کرنا ثابت ہے، اور کثرت روایت کی وجہ سے یہ متواتر کے مشابہ ہے، اس کی حدیثیں متواتر کے مشابہ ہیں، اور تحقیق اس مسئلے میں 400 روایات اور صحابہ کے اعمال ثابت ہیں۔ عشرہ مبشرہ نے بھی اسے روایت کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اسی حالت پر رہے حتیٰ کہ اس دنیا کو چھوڑ گئے، اس کے علاوہ کچھ ثابت نہیں ہے۔ سفر السعادہ کی یہ بات ہے جو علامہ فیروز آبادی نے نقل کیا ہے۔ اس پر صحابہ کا اجماع ہے، اس عمل پر صحابہ کا اجماع ہے۔ عبداللہ بن قاسم کہتے ہیں کہ لوگ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے کہ حضرت عمر فاروق تشریف لائے، اور حضرت عمر فاروق نے کہا کہ آؤ میرے پاس، میں تمہیں اس طرح نماز پڑھاتا ہوں جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے یا پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے اور کندھوں تک رفع یدین کیا، پھر تکبیر کہی، پھر رکوع کو جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع یدین کیا۔ سارے صحابہ جو آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے سب نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہمیں نماز پڑھایا کرتے تھے، ہمیں اسی طرح نماز پڑھایا کرتے تھے۔ صحابہ کا اجماع ہے۔ محمد بن عمر بن عطا فرماتے ہیں کہ ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 صحابہ کرام میں بیٹھے ہوئے تھے، فرمانے لگے میں تم سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جانتا ہوں، تم سب میں سب سے زیادہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا پتہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بیان کرو، 10 صحابہ نے کہا کہ ٹھیک ہے بیان کیجیے۔ تو حضرت ابو حمید ساعدی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رفع یدین کرتے حتیٰ کہ دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر ہو جاتے، پھر تکبیر کہتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ آ جاتی، پھر قرات کرتے، پھر تکبیر کہتے اور کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے، پھر رکوع کرتے
اور ہاتھوں کی ہتھیلیاں گھٹنوں پر رکھتے اور کمر کو برابر کرتے، سر نہ زیادہ جھکا ہوا ہوتا اور نہ زیادہ اٹھا ہوا ہوتا، سر اٹھاتے اور سمی اللہ لمن حمدہ کہتے اور کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے۔ یہ روایت بیان کی تو تمام صحابہ نے فرمایا کہ آپ نے بالکل سچ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اسی طرح نماز پڑھایا کرتے تھے۔ یہ صحابہ نے تصدیق کی، 10 صحابہ کے موجودگی میں ابو حمید ساعدی نے یہ بات بتائی، یہ طریقہ بتایا اور سب نے تصدیق کی۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، سنن ابی داؤد کی 730 نمبر حدیث ہے۔ اس حدیث کو امام نووی نے شرح مسلم میں، ابن قیم نے تہذیب السنن میں، ابن حبان نے صحیح ابن حبان میں، ابن خزیمہ نے صحیح ابن خزیمہ میں، ابو حاتم نے علل الحدیث میں، ابن حجر نے فتح الباری میں، شیخ احمد عبد الرحمن البنا نے الفتح الربانی میں، ڈاکٹر محمد مصطفیٰ اعظمی نے تحقیق ابن خزیمہ میں، شعیب الارود نے تحقیق صحیح ابن حبان الاحسان میں، اور علامہ البانی نے صحیح سنن ابی داؤد میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے فرمایا، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دکھاؤں، بتاؤں؟ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھ کر دکھائی۔ اس میں انہوں نے تکبیر کہی اور رفع یدین بھی کیا، پھر انہوں نے رکوع کے لیے تکبیر کہی، رفع یدین کیا، پھر انہوں نے سمی اللہ لمن حمدہ کہا اور رفع یدین کیا، اور فرمایا تم اسی طرح کیا کرو، اور انہوں نے سجدوں میں رفع یدین نہیں کیا۔ سنن دار قطنی کی روایت ہے۔ وائل بن حجر، حسن بصری، حمید بن ہلال اور سعید بن جبیر بغیر کسی استثناء کے فرماتے ہیں، تمام صحابہ کرام نماز کی ابتدا میں رکوع کو جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع یدین کیا کرتے تھے۔ جزء رفع یدین صحیح بخاری کی روایت ہے یہ۔ امام ابن حزم فرماتے ہیں تمام صحابہ کرام رفع یدین کیا کرتے تھے۔ المحلہ میں امام ابن حزم کا یہ قول موجود ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کسی ایک صحابی رسول سے بھی یہ ثابت نہیں کہ وہ رفع یدین نہ کرتا ہو، اور اس روایت کی سند رفع یدین کرنے والی روایات سے زیادہ صحیح ہو، یعنی کسی صحابی سے یہ ثابت ہو کہ وہ رفع یدین نہ کرتا ہو اور رفع یدین کرنے والی روایتوں سے وہ روایت زیادہ ثابت ہو، صحیح ہو، ایسا نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جزء رفع یدین میں یہ بات کہی ہے۔ رفع یدین سے متعلق مجھے لگتا ہے کہ ایک ویڈیو اور بن جائے گا انشاءاللہ العزیز، آپ آئندہ سنیں گے۔ رب العالمین ہم سب کو اپنے نبی جیسی نماز پڑھنے، سمجھنے اور کر لینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے تاکہ نبی کی نماز کا طریقہ عام ہو، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی شامل رکھیے۔ رب العالمین ہم سب کا حامی و مددگار ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔